اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آج کا یہ عظیم و شان جلسے رحمت للعالمین زیر اہتمام مجلس بچاؤ تحریک اور خصوصیت کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید سرور چشتی رحمۃ اللہ چشتی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ سید کامران چشتی صاحب، مقامی مقررین، تحریک کے رفقا، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی معزز دختران ملت، ربیع الاول کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں یہ اپنی تاریخ رکھتا ہے، یہ انقلابی مہینہ ہے، اور اس ربیع الاول کی 12 تاریخ دنیا کی تاریخ میں ایک انقلابی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ 12 ربیع الاول ہی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے تعین فرمایا کہ دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے اور اپنے پیغام کے ذریعے انسانیت کو، برہان انسانیت کو، انسانیت کا پیغام دینے کے لیے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا تو علاقہ بھی ایسا چنا، ایک انقلابی علاقہ جو ایک جاہلت کے دور سے گزر رہا تھا، ایک جاہلت کے دور سے گزرنے والی عرب قوم، یوں تو نبیوں کا تانتا بنی اسرائیل میں لگا رہا، اور آپ کے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل میں نبیوں کا تانتا لگا رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی پوچھ سے اگر کوئی انقلاب آیا تو وہ عرب کی سرزمین پہ بنی ہاشم کے مکان سے، بنی ہاشم قبیلے سے ایک انقلاب اٹھا۔ حضرت عبداللہ کی پوچھ سے پیدا ہوئے، بی بی آمینہ کی گود سے اللہ رب العالمین نے ایک انقلاب کو پروان چڑھایا۔ اور اس تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ جب حالات کو آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے۔ یوں تو اللہ کی مرضی رہی کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نبی و رسول مبعوث فرمائے۔ ابھی پیش و مقرر مولانا دستگیر صاحب قبلہ بڑی تفصیل سے بتایا کہ مختلف نبیوں کے کرامات اور ان کے صفات کو بتایا، تو آپ غور کیجئے کہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر نبی کسی خطے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے بنائے گئے، لیکن میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ یہ میرے نبی نہیں، ساری دنیا کے لیے نبی بنائے۔ اور آپ غور کیجئے جب نبی کی آمد ہوئی، جو انقلاب برپا ہوا، اس انقلاب کی پیروی مسلمان کر رہا، صبح قیامت تک اس انقلاب کی پیروی کرے گا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا انقلاب یہ آیا کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، خانہ کعبہ کے بت گر پڑے۔ جب ابو قیس سے سر پٹک پٹک کر ابلیس رونے لگا تو کسی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، ایک بار دھتکارا گیا تھا تو رویا تھا، اور آج اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میلاد مصطفیٰ ہے، میرا خاتمہ ہونے کے قریب۔
تو آپ غور کیجئے کہ آپ وہ عظیم امت ہے، امتوں میں سب سے زیادہ عظیم درجہ آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ حبیب کی امت ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ جب اپنے ہاتھ بے مثال سے کسی ارواح پاک کو تاج خلت پہناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی آزمائش لیتا ہے۔ ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا تو اعلان فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کیجئے، دو مشترک پس منظر سامنے ہیں۔ ایک طرف اللہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد اس ذات گرامی کی تشہیر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ چاہا، جس کی سب سے زیادہ تعریف اللہ رب العالمین نے کیا اور کسی کی اب تعریف باقی نہیں رہی، اس ذات گرامی کو محمد کہتے ہیں۔ اور احمد اس ذات گرامی کی تشہیر ہے جس نے ساخ عرش پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اتنی بیان کی کہ صبح قیامت تک کوئی بشر بیان نہیں کر سکتا۔ اس ذات گرامی کو احمد کہتے ہیں۔ آسمانوں میں تھے تو احمد بن کے تھے، روح زمین پہ آئے تو محمد بن کے آئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ اور جب اللہ نے اعلان کیا کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں تو آپ ساری زندگی دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کی 23 سال کی نبوت کی زندگی، 23 سال کی نبوت کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آج ہم ایک عالم الشوق ماحول سے گزر رہے ہیں اور تاریخ بھری پڑی ہے تصادم سے۔ جس دن میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، دنیا دو گروہوں میں بٹ گئی۔ غار ہرا سے صبح قوم اتر کے آیا، نقشے کیمیات لایا، اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جھگڑا کس بات کا تھا؟ اور اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی کی 40 سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ جائزہ لیجئے۔ آج لوگ بات کرتے ہیں سماجیت کی اور سماجی انصاف کی۔ سماجی انصاف، میں جب سے بچپن سے ہو سنبھالا سنتے آ رہا ہوں، سماجی انصاف کا ڈسکشن ساری دنیا میں چل رہا ہے کہ ایکوالٹی ہونا چاہیے، سماج میں ایکوالٹی ہونا چاہیے۔ لیکن سماجی انصاف کا بنیاد کس نے ڈالا، ستون کس نے ڈالا؟ 40 سال کی میرے نبی کی سماجی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ 23 سال کی کنواری زندگی ہے، اور کسی اباگن کو سہاگن بنا کر میرے نبی نے خواتین کے حقوق کو ادا کر کے بتایا کہ خواتین کے حقوق یہ ہے، خواتین کا حق کیسا۔ ایک ماحول میں جہاں زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، جہاں عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی تھی، کسی عورت کی آبرو کوئی معنی نہیں رکھتی تھی عرب کے معاشرے میں، جو جتنا طاقتور رہتا تھا وہ اتنے اپنے غلام پالتا تھا اور کنیزوں کو پال کے اس کی آبرو سے کے ساتھ کھیلتا تھا، ویسے ماحول میں میرے نبی نے انسانیت کا درس دیا، سماجی انصاف کا درس دیا۔ آج سماجی انصاف کی بات کرنے والے نبوت اور نبوت کے فیضان اور درجات کو گفتگو کرنا بہت بڑی بات ہے، وہ تو علماء سمجھائیں گے۔ میں نے جو دیکھا نبی کی سماجی زندگی میں دیکھا تو صادق الوعدی الامین دیکھا، میرے نبی کو صادق الوعدی الامین دیکھا۔ جب عرب کے جاہل منتشر ماحول کو اجتماعیت کا شعور کس نے بخشا، اجتماعیت کا ذہن کسی نے دیا، تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ سنگ اسود کو اس کے مقام پہ نصب کرنے کے لیے خون خرابہ ہوتا، جنگ و جمل ہوتا، قتل عام ہوتا۔ ویسے حالات میں رحمت للعالمین کی شکل میں میرے نبی آئے اور اپنا کپڑا بچھایا، سنگ اسود کو اس پہ رکھا، تمام قبائل کے لوگوں کو کونا پکڑنے کا شرف حاصل ہوا، انتشار کا خاتمہ ہوا، یہ مساوات کا درس دیا۔ اور آج کہنے والے کہ اسلام مساوات کا نام نہیں ہے، ایک نیا فتنہ سارے ہندوستان میں پیدا کیا جا رہا، اور بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی اس پہ بھی تفسیر ڈالیں گے کہ نارتھ انڈیا کے حالات، مدھیہ پردیش کے اندر ایک نیا فتنہ پسماندہ مسلمانوں کے نام پہ ایک مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے باخبر مسلمانوں کو رہنا ہے۔ یہ تو کوئی حقیقت کی بات ہے، نہ کوئی اس میں حقانیت ہے، لیکن ایک فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ جبکہ میرے نبی نے حضرت بلال کا مقام بتا کر یہ بتا دیا کہ رنگ، روپ، خاندان،
دولت کے بنیاد پہ کسی کا عہدہ اور منصب نہیں ہوگا. جب فتح مکہ ہوا، جب اذان دینے کا وقت آیا تو کسی کا انتخاب ہوا تو حضرت بلال کا انتخاب ہوا، اور کعبۃ اللہ پہ ٹھہرا کے گوروں کا سید نہ بنا کر یہ بتا دیا کہ اس اسلام کی وہ تحریک ہے جس سے بیگانے بھی وابستہ ہوتے ہیں تو خون کے رشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سلمان ہو فارس کے، صہیب ہو روم کے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے سے بڑھ کے مسلمانوں کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ ایسی بھری پڑی ہوئی ہے، تو سماجی انصاف کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب نے حقوق العباد کے ساتھ حقوق الناس کا پیغام دیا. آج آپ کو غور کرنا ہوگا کہ نبی سے محبت ہے تو میرے نبی تو مظلوموں کے نبی بن کے آئے تھے، بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے، یتیموں کے مسیحا بن کے آئے. یتیم تھے، در یتیم تھے، یتیمیت کو سمجھایا، یتیم کے حقوق کو بتایا، غلاموں کے حقوق کو بتایا، ڈیفائن کیا دنیا کو. اگر اللہ رب العالمین کو منظور تھا اور اللہ نے اس انسانیت کے فلسفے کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ کا ڈیفینیشن مکمل ہوئے. قرآن کیا ہے؟ ایک کوڈ ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، ایک پیغام ہے، ایک فلسفہ ہے کہ اس روئے زمین پہ بسرنے والے انسانوں کے لیے ایک کوڈ ہے جس کو مجددوں نے، علماؤں نے، مشائخینوں نے ڈی کوڈ کر کے ہم کو راستہ دکھایا ہے کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے اور کیا تقاضے کرتا ہے. آج کامیابی کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہو. آج تقاریر تو بہت ہوتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سنتا ہوں، سب ہو رہا ہے، لیکن تقریر سننا اور احوا کی نظر کرنا اور چلے جانا اس کا مقصد، جلسے کا مقصد نہیں. آج کے حالات میں تقاضا یہ ہے کہ منصوبہ کیسے بنے اور کامیاب کیسے ہو، کیسے باطل سے مقابلہ کیا جائے گا، کس حکمت کے ساتھ کیا جائے گا. اور آپ کی حکمت قرآن کی حکمت نہیں ہے تو آپ کا کوئی ایجنڈا کامیاب ہونے والا ہے، نہ کوئی نریٹو چلنے والا ہے. اور آپ کا نریٹو قرآن ہے تو دنیا کے کسی عارضی نریٹو کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کا نریشن سنت ہے، نبی کی زندگی ہے، تو آپ کو کسی نریٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود سر چڑھ کے بولے گا اور دنیا ماننے لگے گی. ایک انقلاب برپا ہوا تھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد پہ آپ انقلاب پیدا کریں گے. آپ عاشق رسول ہونے کے دعوے تو میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، لیکن کیا عمل کے خانوں میں ہم عاشق رسول ہونے کا دنیا کو ثبوت دے رہے ہیں؟ اس بات کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا. کیا ہمارا نبی سے وہ محبت ہے جو محبت سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے کی تھی؟ کیا ہمارا عشق و محبت جا کے ان سے ملتا ہے جس کا نام حضرت عمر ابن خطاب تھا، جو اپنے نبی پہ جان قربان کرتے تھے؟ کیا ہمارا عشق و محبت اس صحابی رسول سے جا کے ملتا ہے جس کا نام عثمان غنی تھا، جو ساری دولت اپنے نبی پہ لٹا کر یہ بتاتے تھے کہ میرا عشق رسول کیا ہے؟ کیا ہماری عشق و محبت ان سے جا کے ملتی ہے جس کا نام حیدر کرار تھا، جس کی تلوار نبی کے لیے نکل کے دنیا میں تہلکہ مچاتی تھی؟ کیا ہم ان کی محبت کرنے کے لیے تیار ہے؟ آج آپ غور کیجئے کہ محبت کے اعلانات سے محبت نہیں ہوتی، عمل کے خانوں میں ہوتی. جب شدت سے عمل ہوتا ہے تو اسی کا نام تو محبت ہے. جب شدت سے عمل ہوتا ہے تو وہ جنون بن جاتا ہے، تو وہ عاشق محمد، عاشق رسول بنتا ہے. آج دیکھ رہے ہیں کہ اس گستاخ رسول ساری دنیا میں تماشا مچا رہے ہیں. اس کے پیچھے بھی آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ یہ کیا سازش ہے. کیا سازش ہے؟ یہودیوں نے، نصرانیوں نے، باطلوں نے ایک چیز پر ریسرچ کیا. جتنی ریسرچ اسلام پہ مسلمان نہیں کرتے اس سے زیادہ ریسرچ آج دنیا میں قرآن اور نبی کی زندگی پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو یہود و نصارہ کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ حقانیت ہے. جتنی اسلام کی کامیابی کو ریسرچ انہوں نے کیا، اور ماضی میں اسلاف کی کامیابیوں کو، اسپین کی فتح کو یہودیوں نے جتنا پڑھا مسلمانوں نے نہیں پڑھا. اسلام کے غزووں کو جتنا یہود و نصاریہ آج امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھا جا رہا ہے، کسی مسلمان گھر میں، مسلمان اداروں میں اور مسلمان یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا جا رہا. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پڑھنے والا دقیانوزی ہے، یہ پڑھنے والا ترقی پذیر نہیں ہے، یہ پڑھنے والا ترقی نہیں چاہتا بلکہ اپنی دنیا میں رہنا چاہتا.
ہاں ہم وہ دقیانوسی ہے جس کا تانتا جا کے مدینے کی گلیوں سے 1450 سال پہلے ملتا ہے، جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا، جس نے دنیا کو انقلاب دیا تھا۔ آج اس انقلاب کی قسم ہے کہ جب تک تم اس کی پیروی نہیں کرو گے دنیا میں تم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تم نبی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلسفہ چل رہا ہے کہ گستاخ رسول، ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں چارلی ہیبڈو اٹھتا تو کبھی سلمان رشدی اٹھتی، تو وقفے وقفے سے تسلیمہ نسرین اترتی، تو کبھی آپ کے ہندوستان میں یہ ساری دنیا میں چلنے والی سازشوں کی اٹوٹ کڑی ہندوستان میں اسلام دشمن طاقتیں، سنگ پریوار و RSS اپنے کارندوں کے ذریعے مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، مسلمانوں کو انتشار کرنے کے لیے، آتنکت کرنے کے لیے، ٹیررائز کرنے کے لیے، ٹیررسٹ بنانے کے لیے نتنے مسائل پیدا کرتے۔ یاد رکھو، آتنکواد کی کوکھ سے نتنے آتنکواد پیدا ہوگا، ٹیررزم کی کوکھ سے ٹیررزم پیدا ہوگا۔ اگر یہ آتنکواد نہیں رکے گا تو یاد رکھو ہندوستان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ آج آپ غور کیجئے کہ میں جیسا اپنے تقریر کے تمیدی کہا کہ گستاخ رسول کے پیچھے جو سازش ہے اس سازش کو سمجھو۔ انہوں نے ایک نتیجے کو یہ پہنچا کہ اس مسلمان نام کی قوم جو قرآن کو مانتی ہے، دین کو مانتی ہے، جو شرافت سے امن کا پیغام پھیلا رہی ہے، دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے، میرے کو بتاؤ آج کون سا ایسا خطہ ہے؟ میں سارا تجزیہ کر کے دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کس روح زمین کے کونے میں جہاں اذان نہیں ہوتی، جہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام نہیں پڑھا جاتا، دنیا کا ایسا کونا خطہ ہے بتاؤ جہاں سجدہ نہیں کیا جاتا؟ کون سا ایسا خطہ ہے جہاں اللہ کے پیغام کو مسلمان آگے نہیں بڑھا رہا؟ کون سا ایسا خطہ ہے جہاں امن کا پیغام مسلمان دنیا کے کونے میں، چاہے افریقہ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، یوروپ ہو، عرب کا جزیرہ ہو، ہندوستان ہو، کوئی خطہ، کوئی گاؤں، کوئی زمین ایسی بتاؤ جہاں سجدہ نہیں ہو رہا اللہ کا شکر۔ اس لیے کہ زمین تو ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے اللہ کی، ہم سجدے کر کے اس زمین کو طہارت دیتے ہیں، اپنی زمین سے پاک کرتے ہیں اور اس اللہ کی پرستش کرتے ہیں جس نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن آج اس سازش کے پیچھے یہ ہے کہ اس قوم کی سب سے بڑی طاقت ہے، ان کا ویپن ہے، ان کا ویپن کوئی ہے مسلمانوں کا، تو آپ غور کیجئے، اندازہ کیجئے، ذہن لگا کے بولیے آپ کی طاقت کیا ہے۔ آپ کے پاس نہ نیوکلیئر بام ہے، نہ آپ کی کمر میں ریوالور ہے، نہ آپ کا بینک بیلنس ہے، نہ رہنے کے لیے مہاڑی ہے، نہ پہاڑی ہے، لیکن جب بات آتی ہے اپنے نبی کی اور نبی کے محبت کی، ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو جان قربان کر کے دنیا میں مثال قائم کرتا ہے کہ لکا روحی فدا سلام علیک، لکا ولدی فدا سلام علیک، لکا مالی فدا سلام علیک۔ یہ ہے مسلمان، اور اس کی طاقت یہ ہے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ جب یہودوں و نصاریوں نے یہ دیکھا کہ ان کی طاقت یہ ہے، یہ طاقت ہے، تو ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کچھ ہم میں بھی پیدا کیے گئے، کوئی باہر سے بھی پیدا کیے گئے، کہنے لگے کہ ایسا نہیں کرنا، میلاد نہیں منانا، یہ نہیں کرنا۔ ارے پھر اس کے بعد نبی کی زندگی پہ نقطہ چینی کے مسئلے، ارے درجات سمجھ میں آئے تو درجات سمجھائیں گے۔ تم ٹماٹے بٹاٹے کھا کے پھرتے تھا کیا ہندوستان میں؟ الحمدللہ حضرت خواجہ اجمیری کی شکل میں ہندوستان میں قدم رکھا تو ہندوستان کی زمین کو طہارت دیا، ہندوستان کو پاک کیا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ ان کی خدمات، ان کا صدقہ ہے کہ ہندوستان میں آج 20 کروڑ مسلمان ہے۔ اور آج گستاخ رسول کی تحفظ کے لیے کچھ ہمارے صفوں میں سے بھی آوازیں اٹھ رہی کہ ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ ارے ہمارا تو اعلان ہے الحمدللہ، پھر ایک بار بانگ دہل کر رہا ہوں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گستاخ رسول کو چیر دوں گا، سامنے آیا تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا۔ ہم وہ مسلمان ہیں اس میں کمپرومائز نہیں کرتے، کسی سے کوئی کمپرومائز اس مسئلے میں نہیں ہوگا۔ چاہے ہم گھر لوٹتے ہوئے دیکھے، اولاد کا گلا کٹتا ہوا دیکھا، ماں بہنوں کی آبروؤں کو تم نے گجرات میں لوٹا، سارے ہندوستان میں بلڈوزر چلا دیا،
گھروں کو نستہ نابود کر دیا، ہر چیز برداشت کیا، ہر چیز برداشت کیا، لیکن ناموس رسالت پہ بات آئے گی تو نریندر مودی ہو یا امت شاہ ہو یا یوگی ہو یا ہندوستان کا موہن بھاگوت ہو یا کوئی ہو، ارے تیری ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر کے غلام مصطفیٰ ہونے کا اعلان کریں گے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کرنا ہے کیس کرو، جیل بھیجو، ارے جیل تو ہمارا گھر ہے، ہم جاتے آتے رہے۔ بابری مسجد کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی نے لڑا، ٹاٹا کی سزائیں کاٹی، ارے سینوں کو ہم پیش کیے۔ پھر انتباہ دے رہا ہوں کہ روش کو روکو، مظلوموں کے نام پہ، گو رکشا کے نام پہ مارا جا رہا، معصوم بچوں کو مار دیا جا رہا۔ ہر ظالم اپنا ظلم چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے، وہی ہندوستان میں ہو رہا۔ اگر ہندوستان میں سب سے بڑا ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تو RSS ہے۔ اگر ہندوستان میں سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے تو وشو ہندو پریشد ہے۔ اب بابری مسجد کا فیصلہ، ارے واہ 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 واہ، میں ہندوستان کا وہ مسلمان ہوں جب فیصلہ آیا تھا تو کوئی کہے نہ کہے، حیدرآباد کی سرزمین سے میری تحریک کے صدر کی حیثیت سے میں نے اپنی ذمہ داری نبھا کے کہا تھا کہ یہ فیصلے کو مسلمان نہیں مانتا، یہ آئین کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے۔ اور پھر آج کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر باور کرنے والے کہ یہ فیصلہ صحیح ہو گیا، مسلط کیا گیا، تم کو ماننا ہوگا۔ ارے ماننے والے مانیں گے اجیت ڈووال کی ٹیبل پہ بیٹھ کے، مسلمان نہیں مانے گا۔ وقت کا انتظار کرو، حالات کسی قوم کی اور کسی ملک کی تاریخ میں 50-70 سال مانے نہیں رکھتے۔ ارے ہم 800 سال حکومت کرے اس ہندوستان پہ، ہم نے کسی کی آبروؤں کو نہیں لوٹا۔ اس ملک میں ہم نے گنگی جمنی تہذیب کو پروان چڑھایا، ہم نے خواجہ اجمیری کی شکل میں محبت دی اس شہر میں، اس ہندوستان میں فاروق احمد سرنگی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہم نے دین کو قائم کیا، حقانیت کو قائم کیا، ہم نے اپنے سینوں کو پیش کر کے ہندوستان کی حفاظت کی تو عبدالحمید کی شکل میں کی، بریگیڈر عثمان کی شکل میں ہم نے پیٹنٹ ٹینکوں کو تباہ کر کے، ترنگے کو لہرا کے، اپنی جان قربان کر کے ملک کی حفاظت کی۔ یہ ہماری وفاداری ہے۔ آج کہنے والے ہم وفادار نہیں، ارے واہ، ارے ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہمارے سے کون سی دلداری ہو رہی، کون سا انصاف ہو رہا بتاؤ؟ آج ہر پالیسی بنتی تو کہیں مسلمان نہیں۔ اب مہمان مقرر کو بھی سننا ہے، میں اپنی تقریر کو عنوان پہ لاتے ہوئے کہوں گا، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ کامیابی کا فارمولا قرآن نے بتایا۔ قرآن یہ بول رہا کہ کامیابی کا فارمولا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ علماءوں نے، خطیبوں نے خطابت میں، نمازوں، جمعہ نماز میں، کئی مساجد میں اس عنوان پہ کئی بار سمجھایا، لیکن اگر آپ نہیں سمجھتے تو یہ آپ کی ناسمجھی سمجھو، بدقسمتی سمجھو کہ آپ نہیں سمجھ رہے اور اس فارمولے کو۔ ہر کوئی چاہتا کہ کوئی ایگزام ہے، نیٹ ایگزام لکھ رہا بچہ تو وہ بھی ایک فارمولا بناتا کہ میں کیسے سوالوں کو لکھوں اور کیسے پاس ہو جاؤں، کیسے ٹاپ کر لوں۔ ہم IAS کا ایگزام لکھنے والے بچے وہ ان کا ترتیب دیتے کہ ہم کیسے کامیاب ہو۔ ارے اس ملک میں نہیں، سارے دنیا میں غالب ہونے کا فارمولا بتا رہا ہوں، قرآن دے رہا آپ کو۔ ہندوستان، افغانستان، امریکہ، یوروپ کسی کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اور مسلمانوں کو جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کریمہ کافی ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے۔ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اعلان فرمایا، سستی مت کرو، گھبراؤ مت، تم ہی غالب ہوں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو۔ جب تمہارے نبی نے اعلان فرمایا کہ تم مومن بنو تو مومن کے صفات پیدا کرنا ہوگا، اخلاق پیدا کرنا ہوگا، عمل پیدا کرنا ہوگا۔ جب یہ تمام ہوگا تو تم سچے عاشق رسول بنیں گے
اور دنیا کی کوئی طاقت عاشق رسول پہ غالب نہیں ہو سکتی. یہ میرا ایمان و ایقان ہے اللہ. آج وقت کا تقاضا ہے کہ اس ملک میں جو انتخابات ہو رہے ہیں، بڑی سازشیں چل رہی. ٹھیک ہے، ارے ہم تو ہندوستان کو آزاد کرانے والوں میں سے. کہاں تھی یہ آر ایس ایس، کہاں تھی یہ سنگھ پریوار؟ یہ تو انگریزوں کے مقبر تھے. یہ تو مقبری کرنے والے جا کے آج اقتدار پہ بیٹھ گئے. اب یہی ہے نا، چوروں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو سچے کو چور کہہ کے جیل کو بھیجتے. وہ حالات اس ہندوستان کے ہے. اگر کوئی منہ کھولا تو جیل، ای ڈی، سی بی آئی، یہ حالات. لیکن ان تمام حالات میں اللہ ایک اچھا ماحول پیدا کر رہا. بنگال کی سرزمین پہ انتخابات ہوئے اور بنگال کے ذمہ دار مسلمانوں نے فیصلہ لیا، بی جے پی کا منہ کالا کر دیا. ویسے ہی کرناٹک میں بازو کی ریاست میں الیکشن ہوا. پوری طاقت لگائی باطل طاقتوں نے، پوری طاقت لگائی. میڈیا اس حد تک چلے گیا کہ بتا دیا کہ جیت ہو گئی. لیکن اللہ کا کرم ہے، ایک خاموش انقلاب مسلمانوں کا اٹھا. جس طرح عید کی نماز پڑھتے ہیں ویسے نکل کے صبح صبح کام تمام کر دیے. پتہ چلا، رزلٹ آیا، باطل کا منہ کالا ہو گیا. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مدھیہ پردیش کی سرزمین پہ بھی ایسی انقلاب آئے گا، باطل کا منہ کالا ہوگا. مسلمان اپنے اتحاد کا ثبوت دے گا، مسلمان اپنے شعور کا ثبوت دے گا. ہم 5 سال جو ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں کہ گھراں ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا، آبروؤں کو لوٹتے ہوئے ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اپنے بھائیوں کے گلے کٹتے ہوئے ٹی وی چینلوں پہ بتایا گیا. ہم کو بتایا گیا کہ تم دوسرے درجے کے انسان ہو اس ہندوستان میں. ہم ہر ستم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے. اب کسی کے کہنے اور کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. جو طاقت ان کو ہرا سکتی ہے اس طاقت کے ساتھ آپ کو جانا ہے، اس لیے کہ آپ ہندوستان میں اقلیت ہے. کوئی جذباتی نعروں سے یا کسی کے جذباتی تقریروں سے فیصلے ہونے والے نہیں ہیں. لیکن الیکشن میں ووٹ ایک شہادت ہے، ایک جہاد سمجھ کے اپنا نکلیے، اپنی شہادت دیجئے. اس ملک میں ہم امن چاہتے. آپ کا ووٹ امن کے لیے ہے، آپ کا ووٹ انصاف کے لیے ہے. میں شہادت دیتا ہوں اس ملک میں انصاف قائم کروں گا. میں شہادت دیتا ہوں اس ملک میں امن قائم کروں گا. میں شہادت دیتا ہوں اس ملک میں قومی اتحاد چاہتا ہوں، اس ملک کی بقا چاہتا ہوں. اور ہندوستان کا مسلمان ووٹ دے گا تو باطل بی جے پی اور آر ایس ایس کی شکست کے لیے ووٹ دے گا. انشاءاللہ چھتیس گڑھ میں بھی ایسی ہوگا، مدھیہ پردیش میں ایسی ہوگا، راجستھان میں ہوگا، اور تلنگانہ میں پوری توقع ہے کہ ایک سیکولر حکومت قائم ہوگی. بی جے پی یہاں نہیں جیت سکتی کسی حال میں. کوئی ہم بی جے پی کو جیتنے نہیں دیں گے تلنگانہ میں. یہاں بڑی سازشیں چل رہی ہے کہ رضاکار فلم بنائیں گے. اور بالخصوص میں حکومت کو انتباہ دے رہا ہوں آج کے اجلاس سے کہ ہمارے اسلاف کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا جائے گا، ہمارے اسلاف کی آبروؤں سے کھلواڑ کر کے فلموں میں بدتمیزی کی جائے گی. جو فلم بنایا جا رہا اور اس کے بعد مسلمانوں کی آبروؤں سے جو کھیلا گیا تھا پولیس ایکشن میں، اس کا تماشا فلم بنا کر دکھایا جائے گا تو برداشت نہیں ہوگا اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. جو حالات پیدا ہوں گے اس کے ذمہ دار یہاں کا ڈپارٹمنٹ ہوگا، یہاں کی حکومت ہوگی. میں انتباہ دیتا ہوں انٹیلیجنس کو. یہ نہیں کہ گاؤں گاؤں میں آپ فلمیں دکھاؤ، تصادم کرو، ہندو مسلمان کے جھگڑے لگاؤ. اب بتاؤ جھگڑا مسلمان لگا رہا کیا؟ کہیں فساد مسلمان کر رہا کیا؟ نہیں. آپ مسلمان کے اسلاف کو گالی دیں گے، مسجدوں کے سامنے جلوس نکالیں گے، مسجدوں کے اوپر زعفرانی جھنڈا لگائیں گے، مسجدوں میں داخل ہو کے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرو گے، مسجد میں داخل ہو کے ممبر اکھاڑ کے پھینکو گے. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد جب مسلمان میدان میں اترے گا، نوح کا واقعہ جو ہوا راجستھان میں، یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوا، ستم ہوا، اور جب پلٹ کر جواب دیا تو نانی یاد آ گئی حکومت کی. اگر ایسا ہوگا تلنگانہ میں تو تلنگانہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی نانی یاد دلا دیں گے انشاءاللہ العزیز. تلنگانہ میں ان کی تار سے تار الگ کر دیں گے تلنگانہ میں.
کوئی فرقہ پرست طاقت کو ہم کامیاب ہونے دیں گے. میری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو, اتفاق پیدا کرو. 5 سال تم نے ظلم دیکھا ٹی وی چینلوں پہ, کتنا ظلم دیکھا, مسجدوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, انکاؤنٹر دیکھا, ماں بہنوں کی آبروؤں کو لوٹتا ہوا دیکھا. کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں, آپ فیصلہ کرو, اور جو بی جے پی کو آر ایس ایس کو ہرا سکتا ہم اس کے ساتھ جائیں گے. ہم سیکولر ہے, ہم یہاں پہ قومی ایکتا چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, ایک نئے تبدیلی چاہتے ہیں, اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں. آج ساری دنیا ترقی کر رہی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ڈیجیٹل ہے, دنیا چاند میں جا رہی, لیکن یہ چڈی پہن کے سارے گلیوں میں فساد کا پریڈ نکالنے والی یہ آر ایس ایس یہ سمجھ رہی کہ یہ پولیس پروٹیکشن میں ظلم ہو رہا. جب حد سے زیادہ ہو جائے گا, کچھ سمجھنے نہیں آئے گا, تو سسٹم کو بدل دیں گے, سسٹم کو سمجھا دیں گے. یہ طاقت ہم رکھتے ہیں ہندوستان میں. بالخصوص تلنگانہ کے علماء, تلنگانہ کے مشائخین, تلنگانہ میں مسلم تنظیموں کا تمام ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں. یہ نہیں کہ انفرادی طور پہ کوئی نکلے اپنے مفادات کے لیے, اپنے سیاست کے لیے اعلانات کر دے. ارے کوئی مشورہ ہوا نہ, کسی سے بات ہوئی, بس انفرادی اعلانات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. انشاءاللہ العزیز تحریک مشورات کے دور سے گزر رہی, ملت کے کئی اہم شخصیتوں سے گفتگو باقی ہے, اضلاع میں گفتگو ہوگی. اس کے بعد کرناٹک میں جو فیصلہ ہوا, بنگال میں جیسا فیصلہ ہوا, دلی میں بی جے پی کی شکست کا سبب مسلمان بنا, ویسا حکمت کا ایک فیصلہ تلنگانہ میں بھی ہوگا, اور یہاں کی فاسسٹ طاقتوں کو شکست دینے میں ہم کامیاب ہوں گے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.